السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسلمان کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں کئی مہینوں سے مسلسل اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اور آپ یہ سیکھیں گے کہ ایک مسلمان کا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں کیا عقیدہ، کیا کانسیپٹ، کیا اس کی تھاٹ ہونی چاہیے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا ہے؟ اس کا جواب تو سب جانتے ہیں، کیوں نازل فرمایا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ زندگی کا لائحہ عمل ہے، زندگی کیسے جیا جائے، دستور حیات ہے یہ قرآن کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا، یعنی قرآن کی روشنی میں آپ کی زندگی گزرتی تھی۔ مطلب یہ ہوا اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے کچھ تو قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ دونوں ایک ساتھ جمع کر کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اصلی اسلام ملے گا، آپ کو وہی اسلام ملے گا جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے اللہ عز و جل راضی ہے۔ ایک سب سے اہم بات، دنیا میں جو پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں، جو سامان بنائے جاتے ہیں،
اس میں یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ لکھا جائے میڈ ان کس جگہ پہ یہ بنایا گیا ہے، یہ کہاں کا پروڈکٹ ہے، کون سی کمپنی نے بنایا ہے. یہ بہت معنی رکھتا ہے اس پروڈکٹ کے برانڈڈ ہونے میں اور لوکل ہونے میں. یہ ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. لیکن دین جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کہاں بنایا گیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ دین جو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، جو شریعت ہمارے پاس ہے، یہ شریعت پوری روئے زمین پر کہیں نہیں بنائی گئی ہے، یہ آسمان سے اتاری گئی ہے. اتنی سی اگر بات دماغ میں بیٹھ جائے کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ اتارا گیا ہے، زمین پہ بنایا نہیں گیا ہے، یقین مانیے آپ شرک، بدعت، خرافات، رسم و رواج کی دلدل سے وہی آپ نکل جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر یہ چیز دین ہے تو اتارا گیا ہوگا، اور اتارا گیا ہوگا تو قرآن میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوگا. اگر ان دونوں میں نہیں ہے مطلب اتارا نہیں گیا، اور اتارا نہیں گیا تو دین کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اسی بات کو بیان کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تمہارے طرف تمہارے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے، ما انزلا، جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کو فالو کرو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ، اسی کے مطابق عمل کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کی اتاری گئی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے رہبروں، دوسرے دین کے ٹھیکیداروں کی پیروی نہ کرو، دوسرے لوگوں کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون. اللہ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، افسوس تو یہ ہے کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑے انداز میں تم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہو. اس آیت میں اللہ نے دو بات کہی ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو آسمان کی طرف سے اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی شریعت ہے، اس کی اتباع لازم ہے، ضروری ہے. اتنا سب مان گئے، جان گئے. دوسرا شق جو ہے وہ بہت اہم ہے. دوسری چیز اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کی ہے کہ ان دونوں کے علاوہ آسمان سے جو اتارا گیا ہے کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں. اور یہ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ابھی آگے وہ بات آئے گی کہ آپ نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ مجھے جیسے قرآن دیا گیا ہے ایسے قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے. وہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، بات آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کی اتباع کرو کیونکہ یہ شریعت آسمان کی طرف سے اتاری گئی ہے. دوسری بات کہی جا رہی ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں، بزرگوں، عالموں، علماء، ملا، کسی کی بھی آپ کو اتباع نہیں کرنی ہے جن کی باتوں میں قرآن و سنت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے ٹکڑے میں یہ کہا ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی بھی شخص کی اتباع کا انکار لازم ہے، ضروری ہے. اس کو یوں سمجھیں، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے میں اللہ کو معبود مانتا ہوں لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جو عبادت ہوتی ہے میں ان کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں، ہم اور آپ کہیں گے اللہ کی قسم یہ انسان توحید پرست نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانو اور اللہ کے علاوہ کے تمام معبودان کا انکار کرو. جب تک وہ معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرے گا تب تک اس کی توحید اپنی اصل حالت پہ نہیں کھڑی ہوگی. بالکل یہاں پر بھی اسی طرح کا مقام ہے. جب تک انسان یہ انکار نہیں کرے گا کہ قرآن و سنت کے علاوہ یا قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کے ٹکراؤ میں جو بھی آئے گا اس کو ہم نہیں مانیں گے، اس کا انکار کریں گے، جب تک وہ یہ انکار نہیں کرے گا تب تک اس کا قرآن و سنت کے بارے میں صحیح کانسیپٹ، صحیح عقیدہ نہیں بن سکتا.
یہ اس آیت کی روشنی میں ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج یہ معاملہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے علماء جو ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہی صحیح ہے اور باقی جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ الگ الگ مسلک اور مذہب میں بات کہی جا رہی ہے۔ ایک عام آدمی کیسے پرکھے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ تو اس کے ایک بہترین اور واضح نشانی اگر آپ کو چاہیے تو بس اتنی سی بات جان لیں کہ جو اپنی باتوں میں یہ کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور صحابہ کرام نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ایسے سمجھا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ عالم صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر یہ باتیں کسی عالم کی زبان سے آپ نہیں سنتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں شک کریے، آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے دین کی حفاظت اور حمایت کے لیے اس عالم کو شک کی نگاہ سے دیکھیے، یہ آپ کا دینی اور مذہبی حق ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اگر آپ نے جس دن یہ اصول اور یہ ضابطہ بھلا دیا اور ایسے ہی آنکھ بند کر کے ہر کہی گئی بات کو آپ نے سننا اور عمل کرنا شروع کر دیا، پھر آپ اصلی مسلمان نہیں، سنی ہو جاتے ہیں، سن سن کر عمل کرنے والا، سنت پہ چلنے والا نہیں، سن سن کر عمل کرنے والا۔ اس لیے حقیقت کو پہچاننا اور حقیقت کو پہچاننے کے بعد اس پہ جم جانا، یہ ایک اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ ایک حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کی روشنی میں حلال ہے، میں یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز حرام ہے، جبکہ قرآن میں حلال، حدیث میں حلال، اور میں کہوں نہیں حرام ہے، یا پھر اس کے الٹا کوئی چیز شریعت کے اندر حرام ہو اور میں اس کو حلال ہونے کا فتویٰ دوں اور میں کہوں نہیں یہ ضروری ہے، اس کے لیے میں قرآن و سنت کی دلیلوں کو توڑنے لگوں، مروڑنے لگوں اور اس کی غلط تعویل کرنے لگوں، آپ میری کہی گئی ہر بات کو ماننے لگیں تو قرآن کریم کے اصول کے حساب سے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے تو اس عالم کو اپنا رب بنا لیا۔ جو عالم قرآن و حدیث کے مخالف میں بات بتائے اور آپ آنکھ بند کر کے اس کی بات مان لیں تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اس عالم کو رب بنا لیا ہے، اور کسی کو رب بنانا کیسے اسلام میں جائز ہو سکتا ہے؟ ترمذی میں قرآن کریم کی آیتوں کی جو تفسیر کا چیپٹر ہے وہاں پر 3095 حدیث کے نمبر پر ایک حدیث موجود ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ پہلے کرسچین تھے، عیسائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے گلے میں صلیب تھی۔ صلیب جانتے ہیں؟ صلیب وہ لکڑی کا کراس نشان جس کو کرسچین لوگ پہنتے ہیں، عقیدہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اسی طرح کی لکڑی پر پھانسی دی گئی تھی، اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ پھانسی چڑھائی گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے، لہٰذا اس کراس اور صلیب کے نشان کو پہننا اور اس کو پروموٹ کرنا حرام ہے۔ کوئی اگر ٹی شرٹ میں، کپڑے میں یہ چیز بنی ہو تو آپ اس کو نہ پہنیں، یہ ایک تو یہ حرام ہے، غلط پروپیگنڈے کے اوپر بیس ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کسی ایک غلط دھرم کا سمبل اور نشان بھی ہے۔ تو یہ صحابی عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہتے ہیں میرے گلے میں وہ صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی بن حاتم اپنے گلے سے اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے فوراً تبلیغ کی، گلے میں صلیب دیکھا، فوراً آپ نے تبلیغ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے اس کو اتار کے پھینک دیا۔ ایک نصیحت ملی، آج بھی اگر آپ کسی کے گلے میں، کسی کے بازو میں، کسی کے کمر میں کوئی غلط چیز دیکھے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، جس کا لٹکانا، جس کا پہننا شریعت میں حرام ہے، آپ اگر
آپ کو ممکن ہے طاقت ہے تو ضرور منع کیجئے، ضرور کہیے کہ اس کو نکال کر پھینک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلیب کو، اس لکڑی کے نشان کو، اس کراس کو بت سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی کنکر، کوئی پتھر، ایک دانہ بھی، رائی کا دانہ بھی، یا کوئی چھوٹا سا پتھر بھی، یا کوئی چھوٹا سا کاغذ کا ورق بھی اس نیت سے اپنے گلے میں پہنتا ہے کہ اس سے ہم کو شفا ملے گی، یہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ، گویا کہ اس نے ایک بت بنا رکھا جو اپنے گلے میں لٹکا کر گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اطرح عنک ھذا الوثن یا عدی، اے عدی اپنے گلے سے اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو خرافات، تعویذ، گنڈے یہ سب لٹکائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو منحوس بنایا گیا ہے ان سب چیزوں کو لٹکا کر، کتنا برا لگتا ہے۔ یعنی ایک آدمی، عقیدہ تو ویسے باہر دکھتا نہیں کسی کا، یہ دل کی بات ہوتی ہے، لیکن جب گلے میں اس طرح کی کوئی چیز لٹکا کے گھوم رہا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد لگتا ہے ہائے رے انسان، تیری قسمت کا کیا کہنا، تو کتنا بدنصیب ہے کہ تیرا عقیدہ اندر سے تو خراب ہے، اوپر سے بھی خراب کر کے اپنا عقیدہ گھوم رہا ہے، ظاہری طور سے تو غلط عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گردن میں نشانی لے کر گھوم رہا ہے کہ نہیں میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر مکمل نہیں ہے اور شریعت پر صحیح طریقے سے میں عمل نہیں کر رہا، میرے پاس صحیح علم نہیں موجود ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ تعویذ گنڈے کو اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیں، اپنے بچوں کو گلے میں نہ پہننے دیں، رشتہ داروں کو کہیں بھی اگر آپ دیکھیں اور آپ کی ہمت ہے، کسی فتنہ فساد کا اگر اندیشہ نہیں ہے تو آپ ضرور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیجئے۔ اطرح عنک ھذا الوثن، آپ اپنے گلے سے اس بت کو اتار دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ قرآن کی ایک آیت سورہ توبہ کی پڑھ رہے تھے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے بڑے بڑے علماء اور عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں اور باباؤں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ قرآن کریم نے ایک حقیقت کو بیان کیا، عیسائیوں اور یہودیوں کی دینی اور مذہبی عقیدے کی بات کی۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی زبان سے قرآن کی آیت تلاوت کی، حضرت عدی جو پہلے عیسائی رہ چکے تھے فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے یا اس دھرم کے لوگ تو ان کو اپنا معبود نہیں بناتے، ان کو اپنا رب نہیں مانتے، پھر قرآن کیسے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، قرآن کی منشا کو اور قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھو، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، قرآن کون سی رگ کو پکڑ رہا ہے، کون سی حکمت بتا رہا ہے، کون سی نصیحت کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور یہ جملہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس کا مفہوم ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر گمراہی سے اور علماء کے دجل و فریب سے، جو گمراہ کرنے والے باطل علماء سو ہیں، اگر ان کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ ٹکڑا آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ ترمذی کی روایت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عدی بن حاتم، اس آیت کا معنی و مطلب یہ ہے کہ یہود کے علماء اور نصارہ کے پادری، بڑے بڑے جو بابا ہوتے ہیں، یہ قرآن یا ان کے دھرم کے حساب سے، ان کی آسمانی کتاب کے حساب سے جو چیز حلال ہوتی ہے یہ حرام کہہ دیتے ہیں تو ان کی جنتا اس کو مان لیتی ہے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے اس کو حلال کہہ دیتے ہیں تو مان لیتی ہے۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی اگر علماء بات کریں اور جنتا اس کو یوں ہی ماننے لگے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی ہے اس آیت کا مطلب کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب آپ سنیے، اس دور میں کتنے ایسے مسائل، سینکڑوں مسئلے ہیں جس میں لوگ قرآن و سنت کے خلاف علماء بتا رہے ہیں اور عوام مان رہی ہے۔ اس آیت کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ بہت سارے مسلمان علماء سو کو اپنا رب بنا بیٹھے ہیں، اور یہ انتہائی زیادہ غلط بات ہے۔ اس حدیث کی شرح اگر آپ پڑھ لیں،
شرح صدر کے ساتھ اگر آپ کو یقین ہو جائے اور دل کھول کر ذہن کھول کر اس حدیث کی شرح تحفۃ الاحوذی کھول کر ایک بار پڑھ لیں، میرا دعویٰ ہے آپ کا عقیدہ بدلے گا، آپ کا ایمان بدلے گا، تقلید کی دنیا سے دلدل سے نکل کر آپ کتاب و سنت کی طرف ضرور آئیں گے۔ کیا بہترین شرح کی ہے علامہ عبد الرحمن صاحب تحفہ نے، لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں ایک لمبی گفتگو تقلید کے خلاف لکھنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث میں اور اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ایک عام مسلمان سمجھ سکتا ہے میرے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے نبی صاحب صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا میں، اس ملک میں، پورے کرے ارض میں، پورے دنیا اسلام میں کوئی بھی بندہ اگر کوئی ایسی بات بتائے جو اللہ رب العالمین کے قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہو، اس کی بات کو چھوڑنے میں ذرہ برابر تردد نہ کرنا، وقت نہ لگانا، ترنت چھوڑ دینا، نہیں ماننا ہے اگر قرآن و حدیث کے خلاف اس کی باتیں جا رہی ہیں، کائنم من کان، کوئی بھی ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے امام کا مسئلہ، یہ ہمارے مسلک کا مسئلہ، یہ ہمارے عالم کا مسئلہ، اس لیے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کیا کہتا ہم کیا جانے، ایسے لوگ گرفت کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق ایسے لوگ غلط مذہب پر، غلط ٹریک پر چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب تحفہ وفی هذه الآیۃ ما یزجر من کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہتے ہیں اس آیت کے اندر اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ رہا ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کے پاس ایک صحیح دل ہے اور جو اپنے کان لگا کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ ان التقلید فی دین اللہ، کہا یہ آیت، یہ حدیث اللہ کے دین میں تقلید سے منع کرنے والی حدیث ہے، روکنے والی یہ حدیث ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے دین کے معاملے میں چلتے چلے جائیں۔ دنیا کا معاملہ ہو تو ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ برانڈ کا کپڑا اچھا، یہ برانڈ کی موبائل اچھی، یہ برانڈ کی گاڑی اچھی، اس کمپنی کا مال اچھا، اور اس میں کتنی فیسلٹی ہے، اس میں کیا کوالٹی ہے، سب کچھ جاہل سے جاہل انگوٹھا ٹیک آدمی یہ ساری چیزیں جانتا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو نرا جاہل بن جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی، ڈاکٹر، انجینئر، ہائی ایجوکیشن کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی دین کا معاملہ ہے، ہم کیا جانے، ہمیں جو بتایا جائے گا ہم تو وہی عمل کریں گے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، نہیں، آپ کو ایسے اندھے نہیں بننا ہے جیسے دنیا کے معاملے میں آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں جبکہ آپ پہلے بیوقوف تھے، آپ کو نہیں کچھ معلوم تھا۔ بزنس کرنے کے لیے آپ نے یہاں وہاں ٹریننگ لی ہے، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو گھاٹا نہ ہو جائے۔ دین کا آپ کو جو انتہائی زیادہ ضروری عمل کرنا، آپ کیسے اس کو اتنا ہلکے میں لے جا رہے ہیں اور یوں ہی سنی سنائی بات پہ، بلا تحقیق والی بات پہ عمل کرنے پہ آمادہ ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں دکان کی اہمیت ہے، آپ کے پاس دنیا کی اہمیت ہے، لیکن دین کی اہمیت نہیں ہے۔ جب اہمیت ہوگی تو آپ چھان کر، پھٹک کر، پھونک پھونک کر دین کے مسئلے کو جانیں گے اور اس کے بعد عمل کریں گے۔ کہتے ہیں اس حدیث اور آیت کے اندر تقلید کے خلاف بات کہی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، ڈانٹا گیا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی بھی انسان کی تقلید نہ کیا کریں۔ پھر آگے کہتے ہیں اس آیت اور حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے کرسچین اور جیوز کے بارے میں، وَهَذَا هُوَ صَنِيعُ الْمُقَلِّدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہی اس امت کے مقلدوں کا بھی شیوا ہے، اس امت کے مقلدین بھی یہی کچھ کر رہے ہیں جو اس آیت میں اور اس حدیث کے اندر بتایا گیا۔ آج حقیقت میں قرآن کی حدیث، آیت اور حدیث پاک صاف بتا رہی ہے کہ حلالہ مروجہ جو آج چل رہا حرام ہے، یہ زناکاری ہے، کرائے کے ساڑ کو بلا کر کسی کی بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی واضح دلیل ہے، لیکن علماء نے اس کو ایسا گھمایا ہے اور ایسا بیوقوف بنایا ہے کہ اپنے گھر کی اور بہن بیٹیوں کی بات آتی ہے تو اہل حدیث مسلک سے فتوے لے کر عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ہی جنتا کی بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی
کرتے ہیں, بلاत्कार کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں حلالہ کے نام پر, اور قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے. یہ وہ چیز ہے جو حرام ہے لیکن لوگوں نے اس کو حلال کہہ دیا ہے, اور حلال کر کے اس کے دھندے چالو ہیں, پیسے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ زناکاری ہے جس کو شریعت سمجھ کے کیا جا رہا ہے, یہ وہ زناکاری ہے جس پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, یہ وہ زناکاری ہے جو امت کا وہ طبقہ کر رہا ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھاتا ہے, یہ وہ زناکاری ہے جو اولیاء اور ولی کی فہرست میں کھڑے لوگ کر رہے ہیں, یہ وہ زناکاری ہے جو دیندار طبقہ کر رہا ہے. اس سے امت کے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے, جتنی جلدی توبہ کر لے اتنا بہتر ہوگا, ورنہ آنے والے دنوں میں کوئی بعید نہیں کہ آپ کو اس پہ بھی ذلیل کیا جائے, رسوا کیا جائے, کہیں منہ دکھانے لائق باقی نہ رہیں گے. کہتے ہیں کہ جو بتایا گیا اس آیت حدیث میں یہی اس امت کے مقلدین آج کر رہے ہیں. اور آگے پھر امام راضی کی تفسیر کے حوالے سے ایک ان کا مقولہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے اور اس دور کی سچائی بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو قرآن و حدیث کے بارے میں تو محتاط نہیں ہوتے, بس اپنے امام اور اپنے عالم اور اپنے مسلک کی بات کو لے کر ڈٹ جاتے ہیں, چاہے وہ غلط ہو یا کوئی ردی کی بھاؤ کی بات ہو, پھر بھی اسی کو لے کر ہوا میں اڑے رہتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں, امام راضی نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں قد شاہدت جماعۃ من مقلدۃ الفقهاء قرئت علیہم آیات کثیرہ من کتاب اللہ تعالی فی بعض المسائل فكانت مذاہبهم بخلاف تلك الآیات فلم يقبلوا تلك الآیات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب. يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت إلى خلافها ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. کہتے ہیں امام راضی اپنے استاد سے نقل کرتے ہوئے کہ میرے استاذ نے کہا کہ میں نے بہت سارے فقہا تقلید کرنے والے, اندھی تقلید کرنے والے فقہا کو دیکھا ہے کہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں بعض مسئلوں کے درمیان, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو مسئلہ اپنے مذہب اور مسلک کا بیان کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے, وہ اس کو قبول نہیں کرتے, اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں, بلکہ اپنی اسی اندھی تقلید کی دنیا میں باقی رہتے ہیں, الٹے میری طرف تعجب اور حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور سوال کر بیٹھتے ہیں کیسے قرآن کی آیت پہ ہم عمل کر لیں, جبکہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے علماء نے, ہمارے امام نے اس کے خلاف بتایا ہے. انہوں نے تو ایسا بتایا ہے, ہم اپنے امام کی بات کیسے چھوڑ دیں اور قرآن کی بات پر کیسے عمل کر لیں. کہا یہ بباغے دہل یہ بات کہتے بھی ہیں کہ قرآن پر کیسے عمل کر لیں اور اپنے عالم اپنے امام کی بات کیسے چھوڑ دیں. کہتے ہیں وَلَوْ تَأَمَّلْتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ, اگر تم اپنے آنکھوں کے پردے کو ہٹاؤ اور تقلید کی دنیا سے نکلو, حقیقت کی دنیا میں آ کر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا اور دکھائی دے گا کہ یہ زہر اس امت کے بہت بڑے طبقے میں سرایت کر چکا ہے. آج مسلمان اس زہر کے اثر سے اپنے دین کی زندگی کے گلے کو گھونٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ان کا دین دفن ہو رہا ہے, دین کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے. اگر تم آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو آپ کے محلے اور سماج میں مسلمانوں کے طبقے میں یہ چیز نظر آئے گی. یہ اندھی تقلید کی وہ گندگی ہے جس گندگی میں اس امت کا بڑا طبقہ پھنسا ہوا ہے. کیا پریشانی ہو جاتی ہے اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, حدیث تو یہ کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے, چلو چھوڑ دو. اگر کسی بڑے نے کہہ دیا, شاید ان کو اس حدیث اور آیت کا علم نہ ہوا ہو یا ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو, ہم ان کو معذور سمجھیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, انہوں نے امت تک جو علم تھا وہ پہنچایا, اس پر اللہ ان کو ثواب دے گا. ہم ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کیے بغیر ان کا عزت و احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں, قرآن و حدیث کی طرف لوٹ سکتے ہیں. لیکن مسلمان آج اپنی دکان چلانے کے چکر میں یہ کام نہیں کرتا. یہ تو پہلا سوال ہوا کہ قرآن و حدیث, قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا, لہذا عمل کریں, بکواس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا سوال ہے, حالانکہ اس سوال کا کچھ حصہ اس میں آ گیا لیکن پھر بھی الگ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر, صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟
وہ حدیثیں جو صحیح سند سے ماہرین علماء کی چھان پھٹک اور تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہے، ان حدیثوں پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، کیا ہونا چاہیے؟ جواب دے رہے صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، نیسیسری ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے، ضروری ہے، انیوار ہے، ایک دم ضروری ہے۔ جیسے قرآن کی آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے، ویسے صحیح حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون سے منہ سے انکار کر دے رہے ہیں؟ کون سے جگر سے اللہ کے نبی کی بات کو آپ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ کیوں عمل کرنا ضروری ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ حشر آیت نمبر 7، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے امت کے لوگوں کو کیا دیا؟ چلو اللہ کے نبی کی زبان سے ہی سن لیتے ہیں۔ مستدرک حاکم موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی صحیح حدیثیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اس امت کے لوگوں کو دی ہیں، اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں اسے لے لو۔ اللہ کے نبی نے قرآن دیا، اللہ کے نبی نے اپنی صحیح حدیثوں کو دیا۔ ہمارے اوپر فرض ہے، اگر قرآن کو مانتے ہیں تو آؤ اللہ رب العالمین کی بات کو مانتے ہوئے اس آیت پر عمل کریں کہ رسول نے جو دیا اسے لے لے، رسول نے دونوں دیا دونوں لیں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم صرف قرآن لیں گے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں اور آپ کی سنتوں کو نہیں لیں گے، گویا کہ قرآن کا وہ انکار کر رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اہل قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے، میرا یقین ہے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کی 30 سے تقریباً 40 آیتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اب جو رسول کی فرما برداری نہیں کرتا اور جو حدیث کو نہیں مانتا، آپ یقین سے جان لیجئے وہ نہیں کرتا ہے، وہ حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اتباع و پیروی تو دور کی بات ہے، وہ مخالفت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اور وہ حدیثوں کا صرف نہیں قرآن کی 40 آیتوں کا منکر ہوتا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اگر کوئی الف لام میم ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو ہم اس کو کہیں گے 6665 آیتیں ماننے کے بعد بھی اگر تم نے الف لام میم کا انکار کر دیا تو تم کافر ہو، مسلمان نہیں ہو۔ 40 کا انکار کیے بیٹھے ہو، پھر کہتے ہو اہل قرآن ہے، تف ہے تمہاری ذات پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، ابو داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4607، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جب اختلافات کا زمانہ آ جائے، لوگ آپس میں لڑنے لگے، دین کا کھیل ہونے لگے، تو میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اللہ کی قسم ہے آج دنیا میں جتنے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پائے جا رہے ہیں، اس اختلاف میں بھی لوگ قرآن پر نہیں لڑ رہے ہیں، قرآن کریم پر نہیں جھگڑ رہے ہیں۔ اس اختلاف کا حل اگر آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ تحقیق کے میدان میں آئے، صحیح حدیثوں کو اپنا حرز جا بنا لیں، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں اور تحقیق کے میدان میں نکل جائیں، آپ سارے گندگیوں سے نکل کر، سارے کیڑے مکوڑوں کی دنیا سے نکل کر، سارے خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں سے نکل کر صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو اللہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی راستہ بتلا رہے ہیں علیکم بسنتی، اے میری امت کے لوگوں میرے سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے صحابہ خاص طور
طور سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سب کی سنتوں کو لازم پکڑنا جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، نیک لوگ ہیں. تمسکو بہا، لازم پکڑنا زبردست انداز میں مضبوطی سے قرآن و حدیث کو، نبی کی حدیثوں کو تھام لینا. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا، صرف اپنی سنت اور اپنے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کا نام لیا ہے. اور آپ نے فرمایا تمسکو بہا، لازمی طور سے مضبوطی سے ان کو پکڑ کے رکھنا. وعزو علیہا بالنواجز، اور اپنے دانت جو نوکیلے ہیں، جن سے تم گوشت کھایا کرتے ہو، جن سے تم نوچا کرتے ہو، مضبوط چیزوں کو بھی توڑا اور پھوڑا کرتے ہو، ان کو انہی دانتوں سے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اللہ کے نبی جس سنت کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہوں کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کے منہج کو لازم پکڑنا، آج مسلمان اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر قرآن کو لے کر آگے بڑھ رہا اور کہہ رہا ہے امت کے اندر اتحاد پیدا کر دیں گے، ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیں گے. اللہ کی قسم تمہاری نیت صحیح ہو سکتی ہے جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے زبان سے، لیکن تم نے جو طریقہ اختیار کیا لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا، یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول کے خلاف ہے. میرے رسول نے فرمایا کہ جب اختلاف زیادہ ہو جائے گا تو میری سنت کو لازم پکڑنا. تم کہہ رہو حدیثوں کے چکر میں نہ پڑو، حدیثوں کو نہ چھوڑ دو، قرآن کو صرف پکڑ لو، ساری امت، سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ کی قسم وہ دین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دین ہمیں نہیں چاہیے جس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، جس میں میرے رسول کی حدیثیں نہ ہو، جس میں صحابہ کا تعامل و منہج نہ ہو. ہمیں ایسے دین کی چندہ بھی ضرورت نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ دین چاہیے جو دین ابو بکر کو پسند تھا، عمر کو پسند تھا، علی کو، عثمان کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، عشرہ مبشرہ کو، اصحاب بدر کو، اصحاب احد کو، تمام صحابہ کرام کو، جو دین پسند تھا، جس دین کی گواہی اللہ دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس پر اللہ نے اپنا مہر لگاتے ہوئے فرمایا میں اس دین سے راضی ہو گیا. وہی راضی ہونے والا، وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہمیں چاہیے. اور اگر وہ چاہیے تو نبی کی بات کو مانیے. قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں ہو، قرآن کی شرع نبی کی احادیث کے ذریعے ہو، صحابہ کرام کے سمجھ اور فہم کے مطابق ان دونوں کو سمجھیے. صراط مستقیم آپ کو واضح نظر آئے گا، صاف نظر آئے گا. دین بڑا آسان ہے، مشکل نہیں. بس یہ تین چیزیں سمجھنی ہے. ایک اہم سوال ہے کہ کیا حدیث کے بغیر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے؟ سوال اہم ہے. اس کا جواب اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل قرآن و اہل حدیث میں فرق کیا ہے. نام دونوں بڑا اچھا لگ رہا ہے. اہل قرآن، ایک جاہل آدمی یار قرآن والے، اہل حدیث حدیث والے. اچھا ایک جاہل ان ناموں سے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کہتا ہے مارکیٹ میں یہ بات اویلیبل ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور یہ لوگ حدیث کو مانتے ہیں. مطلب یہ حدیث کو نہیں مانتے اور یہ قرآن کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. اہل حدیث قرآن اور حدیث صحابہ کے منہج تینوں کو مانتے ہیں، اور اہل قرآن حقیقت میں صرف قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے. کبھی کسی بھی اہل حدیث کے عالم یا چھوٹے سے بچے سے آپ کہلوا دیجئے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ جان دے دے گا، لیکن آپ اس کی زبان سے کبھی یہ نہیں کہلوا سکتے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا. کیوں؟ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ اس لیے جو ہمارے اکابر نے، بڑے لوگوں نے بدعتیوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے اپنا ایک امتیازی اور صفاتی نام رکھا اہل حدیث. بہت سوچ سمجھ کے رکھا، کیونکہ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، حدیث کو بھی کہتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں قرآن سے ہمارا دین ثابت ہوگا، حدیث سے ہمارا دین ثابت ہوگا،
اور ان دونوں کو صحابہ نے جیسے سمجھا فہم سلف سے ہمارا دین ثابت ہوگا، اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور ایک اہم فرق بتا دوں، دنیا میں جتنے بھی مسلک اسلام کے نام پہ پائے جاتے ہیں ان سب کے ہاں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک شخصیت ہوگی کہ جہاں پر آ کر وہ ٹک جاتے ہیں کہ ہاں یہ ان کے فاؤنڈر ہیں، یہ ان کے فاؤنڈر ہیں۔ اللہ کی قسم اس پورے روئے زمین پر، اس کرۂ ارض پر مسلک اہل حدیث جماعت حقہ فرقہ ناجیہ کی کوئی شخصیت نہیں ہے جس پر آپ کہیں کہ یہ فاؤنڈر ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ کہتے ہیں ھذا اکبر شرف لأہل الحدیث فإن امامہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا شرف ہے، عزت کی بات ہے کہ وہ کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جائیں گے، کیونکہ ان کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بڑا فرق ہے۔ کسی بھی مسلک پر آپ غور کر لیجئے، ان کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہوگا جہاں جا کر وہ رک جاتے ہیں، اور جس کے خلاف بات سننے پر وہ لڑ جاتے ہیں۔ آج اہل حدیثوں کے بارے میں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اس کا فاؤنڈر ہے، کوئی کہتا ہے ابن تیمیہ اس کا فاؤنڈر ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے۔ اللہ کی قسم ابن عبد الوہاب صاحب ہو، ابن تیمیہ صاحب ہو، ابن قیم صاحب ہو، ابن کثیر صاحب ہو، جماعت کے اکابر کے بڑے بڑے علماء کو آپ لے لیجئے، اگر ان کی بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے، اہل حدیث ایک منٹ بھی نہیں رکتا ہے یہ کہنے میں کہ نہیں مانوں گا۔ اگر یہ ہمارے فاؤنڈر ہوتے، ہم ان کے مقلد ہوتے تو کبھی ایسا نہ کہتے۔ ہم اگر کسی چیز کو مانتے اور سمجھتے ہیں اور جس کو پرچار کرتے ہیں وہ ہے قرآن، وہ ہے حدیث اور صحابہ کرام کی سمجھ، یہی ہمارا خلاصہ ہے۔ تو جواب دیتے ہیں حدیث کے بغیر صرف قرآن کریم کے ساتھ ہم کبھی گزارا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں کہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر، تشریح اور وضاحت کر کے بتلا دیں۔ اس آیت میں اللہ نے کہا قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا گیا؟ تاکہ آپ اس کی تفسیر کریں اور اس کی وضاحت کریں، اس کا بیان کریں۔ اب سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن دیا اور جس کام کے لیے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ جواب آپ کا ہوگا کیا۔ کہیں گے کیا دلیل ہے کہ آپ نے وہ کام پورا کیا؟ ہم کہیں گے کہ صحابہ کے 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے آپ نے کہا تھا حل بلغت، کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جا تو بھی، اور یہ روئے زمین پر وہ تمام لوگ جو آج مسلمان ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، تو بھی گواہ بن جا۔ صحابہ نے گواہی دی کہ میرے نبی نے اپنا کام پورا کر دیا، اللہ کو اللہ کے نبی نے گواہ بنایا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو جب آپ نے اپنا کام پورا کر دیا تو وہ قرآن کی تفسیر، وضاحت و بیان کہاں ملے گا آپ کو؟ اس کا 2 جواب ہو سکتا ہے۔ ایک جواب یہ کہ وہ غائب ہو گیا، دوسرا جواب ہے کہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں غائب ہو گیا تو پھر آپ اس کا جواب دیجئے کہ جو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس شریعت کو، دین کو، ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ جواب دیجئے اگر کہتے ہیں غائب ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کرے اور وہ غائب ہو جائے تو پھر کسی چیز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مطلب یہ کہ وہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا جو اللہ کے نبی نے قرآن کی تفسیر، وضاحت اور بیان کیا تھا۔ پھر کہاں ہے؟ سوائے حدیثوں کے کہیں اور آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں چلو کچھ لوگوں نے جو خوابوں کے ذریعے سے دین بتایا اس کو اس سے نکالیں گے، نہیں، وہاں نہیں ملے گا آپ کو۔ پوری دنیا روایت میں سب سے مستند، سب سے آتھینٹک اگر کوئی چیز مل جائے، بلکہ روایت نہیں، ایجوکیشن کی دنیا میں، پوری دنیا کے اندر تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پختہ، چھان پھٹک کے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آپ کو پھر بھی اس پہ شک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے شیطان لگا ہے، آپ کو راہ راست پر نہیں آنے دینا چاہتا ہے۔
اس لیے قرآن کی شرح اور تفسیر وضاحت اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن مانتا ہے تو یہ ایسی ہی بات ہوئی جیسے غیر مسلم کہتے ہیں بس منتر پڑھتے جاؤ، تام جھام کرتے جاؤ، معنی مطلب سمجھنے اور پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بغیر مطلب و معنی کی ایسے ہی زندگی گزار دیں۔ ہمیں تو بھائی لب لباب چاہیے، ہمیں دین کا خلاصہ چاہیے، ہمیں دین کا پیغام چاہیے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے صرف رٹو طوطا نہیں بننا ہوگا بلکہ آپ کو صحیح علم ملنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث دونوں کی ضرورت پڑے گی۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھیا حدیث کے چکر میں نہ پڑو، قرآن تمہارے لیے کافی ہے، صرف پیور یہی ہے، اسی پہ عمل کرو، ایسے لوگ جو آج پائے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ نہ ہوتے تو ہم کہتے ابھی آنے والے دنوں میں یہ آئیں گے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا، بھائی اللہ کے رسول نے پہلے کہا تھا ایسے لوگ آئیں گے، اور یہ آ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے رسول نے جو کہا تھا 100% صحیح تھا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی کی حدیث 100% صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیے، ابو داؤد میں کتاب السنہ میں 4604 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، قریب ہے، ہوشیار رہنا، بی کیئرفل، آگاہ رہنا، چوکنا رہنا، قریب ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کھا پی کے مست ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ رجل شبعان مطلب کھا پی کر مست ہے، کھانے پینے کی کوئی چنتا نہیں ہے، علی اریکتہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ وہ کھا پی کر مست ہو کر دنیا کو تبلیغ کریں گے اور کہیں گے اس قرآن کو لازم پکڑ لو، تم صرف اس قرآن پر عمل کرو، جو قرآن میں ہے اسی کو حلال مانو، جو قرآن میں نہیں ہے، جو قرآن میں حرام ہے اسی کو صرف حرام مانو، یعنی صرف قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو۔ یہ جو آج دنیا میں منکر حدیث اہل قرآن پائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے میرے نبی کی حدیث کے صدقے میں ان کا وجود ہے اور ان کا پایا جانا ضروری تھا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نبی کی حدیث پہ شک ہو جاتا کہ میرے رسول نے کہا ہے، وہ لوگ کہاں آ گئے؟ وہ آئے ہی نہیں، کیا نبی کی بات صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی بات 100% صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے 4 چیزیں مثال دی ہیں، وہ چیزیں جو قرآن میں نہیں ہے اور جو حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، کیا ہم کسی کی کنٹرول کریے بھائی، کنٹرول کریے۔ چوتھا سوال ہے، کیا ہم کسی کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سے مقدم یعنی آگے کر سکتے ہیں؟ جواب سب جانتے ہیں۔ یہ جو سوال آج آ رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ سب جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ دماغ میں باتیں موجود ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے، کیا وجہ ہے، کس چیز کا خوف ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے۔ بچہ بتا دے گا کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر کسی کی بات کو آگے نہیں کر سکتے، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، یہ ہر بچہ جانتا ہے۔ لیکن اب ریالٹی کی دنیا میں آئیے، حقیقت کی دنیا میں، تو پتا چلے گا لوگ کر رہے ہیں بھائی، لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بات کے اوپر اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے مسلک کی بات کر رہے ہیں، اپنے علماء کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ بھائی ہمیں گستاخ آپ کہتے ہو، ہم تو کہتے ہیں سب سے بڑے گستاخ آپ کس جرأت اور ہمت سے اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے امام اور اپنے مسلک کی بات کر رہے ہو؟ آپ کس ہمت سے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے امام و مسلک کی رٹ لگائے بیٹھے ہو، جبکہ وہ ضعیف
ضعیف حدیثوں سے موضوع روایات سے آپ کے مسلک کی باتیں ثابت ہو رہی ہیں اور تحقیق کی دنیا میں دنیا کے سامنے اجاگر ہو رہی ہیں، اس کو ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ اڑے ہو ضدی اڑیل گھوڑے کی طرح، پھر بھی آپ ضدی بنے ہو۔ اللہ کی قسم اس حساب سے سب سے بڑے گستاخ آپ ہو، اللہ کے سب سے بڑے گستاخ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، اگر آپ اللہ اس کے رسول کی بات پر کسی کی بات کو آگے کرتے ہو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی اپنے آپ کو نہ آگے بڑھاؤ، اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے، بتلا رہی ہے ایمان والو اگر تمہارا قدم بڑھ رہا ہو، تمہارے نظریات کسی طرف جا رہے ہوں، اگر تم کسی اور نئے عقیدے کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، وہیں پر ترنت رک جایا کرو، اس کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایرے گہرے نتو خیرے کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی باتیں لیا کرو جو خالص اور صاف ستھری ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہوں، صحابہ کے منہج کے مطابق کہی گئی ہوں۔ ان باتوں کے علاوہ کسی اور بات کی طرف اگر جاؤ گے تو قرآن کی اس آیت کی مخالفت ہو جائے گی جس میں اللہ فرما رہا لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا۔ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحابہ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ مسئلہ چھوٹا سا تھا، حج کا مسئلہ ہے۔ حج تین طرح سے ہوتا ہے، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ تینوں میں کون افضل ہے اس چیز کو لے کر اختلاف تھا۔ بات چھوٹی سی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کچھ اور کہہ رہے تھے، دوسرے طرف دوسرے صحابہ کچھ اور تھے جو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بتلا رہے تھے، سامنے والا کہہ رہا تھا ابو بکر نے تو ایسا کہا ہے، عمر نے تو ایسا کہا ہے، فلاں صحابی نے تو ایسا کہا، فلاں صحابی نے ایسا کہا۔ اللہ کے نبی کی بات ابن عباس رضی اللہ عنہما پیش کر رہے ہیں، مقابلے میں کون اور کس کی بات پیش کی جا رہی ہے؟ ابو بکر صدیق جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں اس روئے زمین پر، ان کے بعد حضرت عمر جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے ڈر کے مارے۔ ان دونوں ہستیوں کے باتیں، ان کے کلام اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں پیش کی جا رہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اسٹینڈ دیکھو، ان کا اس کے اوپر جواب اور ریاکشن دیکھو۔ وہ کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ کہا افسوس، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے کوئی پتھر نہ گر جائے، کوئی پتھر کی بارش نہ ہو جائے۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تم اس کو ماننے کے بجائے جواب میں کہہ رہے ہو ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا۔ ابن عباس نے دنیا کو سکھا دیا لوگوں ابو بکر و عمر کی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں چل سکتی ہے، پھر باقی کے لوگوں کے بارے میں آپ سمجھ جانا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لوگوں کی بات کو لوہے کی زنجیر سمجھی جا رہی ہے، آخری لکیر سمجھی جا رہی ہے، جن کے بارے میں تو نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی سنت کو، ان کی بات کو ماننا۔ ابو بکر و عمر کو تو نبی نے خود کہا ان کی سنت کو لازم پکڑنا، لیکن اس کے باوجود ابن عباس کہہ رہے ہیں نہیں، جب نبی سے ٹکرا جائے تو ان کو بھی نہیں۔ یہ مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جو ہم لوگوں پہ اعتراض ہوتا نا کہ حضرت عثمان کی جو دوسری اذان والی سنت تھی یہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو وہ بھی جواب مل جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک تعزیری فتویٰ دیا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوگی، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل حدیث وہاں حضرت عمر کی بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے، یا حضرت عثمان کی بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے۔ اور یہ وہ مسئلے ہیں جن پر یہ بیچارے نادان اور جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
नऊज़ु बिल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान व अली के गुस्ताख हैं। अल्लाह की कसम हमसे ज़्यादा इनकी इज्जत करने वाला और इनकी बातों पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा। हम इनके दिलों की धड़कन में जो चीज़ है यानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत, हम उस मोहब्बत को अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। हम अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत अल्लाह के रसूल से जैसी थी वो मोहब्बत लेना चाहते हैं, उमर की मोहब्बत जो रसूल से थी वो मोहब्बत लेना चाहते हैं और उसी की टूटी फूटी कोशिश करते हैं। आप हमें गुस्ताख कहते हो, आप अपने नज़रिए पर नज़र सानी करो। एक और हदीस इसी सिलसिले में सुन लीजिए। मुस्लिम में किताबुल इमारा के अंदर 1840 में एक रिवायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक जंग के लिए एक फ़ौज भेजी, एक जैश लश्कर भेजी और अल्लाह के नबी जब लश्कर भेजते थे तो साथ में उसका कोई अमीर बना देते थे, कोई उसका रहनुमा और अगुआ बना देते। कहते इसी की बात सब लोग मानना, क्योंकि कोई भी लड़ाई बगैर रहनुमा बगैर लीडर के नहीं लड़ी जा सकती। वो लड़ाई कन्फर्म है, हारना ही पड़ेगा, इसलिए लीडर का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। लड़ाई क्या, एक घर भी बगैर लीडर के नहीं चलेगा। एक घर क्या, दो आदमी अगर सफ़र में है तो उन दोनों में भी किसी एक को लीडर और रहनुमा बनना होगा। ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम बगैर लीडरी के नहीं आगे बढ़ सकता। आज हम आपको लीडर की ज़रूरत है, न कोई लीडर बनना चाहता है, और अगर कोई बना हुआ है या बन रहा है तो उसके अंदर वो काबिलियत व अहलियत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको, इस उम्मत को एक बेहतरीन लीडर अता फरमाए जो लीडर की सिफात से मुज़य्यन हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने भेजा, सहाबा गए, उनमें से एक लीडर अल्लाह के नबी की तरफ से मुतय्यन कर दिया गया। अब वो सहाबी जो लीडर बन गए थे एक जगह पे पुलाव डालते हैं, आग जलवाते हैं और आग जलाने के बाद कहते हैं अपने साथियों से, उदखुलूहा, मैं तुम सब का लीडर हूं, अल्लाह के रसूल ने मुझे अमीर बनाया, तुम सब लोग इस आग में दाखिल हो जाओ, आग में कूदो। लीडर का हुक्म है। लीडर कौन है? रसूल ने बनाया है। अहमियत समझ लीजिए लीडर कौन सा। वैसे भी लीडर की फरमाबरदारी वाजिब है और बनाया रसूल ने तो और वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाकर भेजा था, कहने लगे उदखुलूहा, इस आग में तुम सब के सब लोग कूद जाओ। अब बाकी की जो लोग थे दो गिरोह में बट गए। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी फरमाबरदारी वाजिब है, जो भी कहेंगे मानना होगा, चलिए हम सब लोग इस आग में दाखिल हो जाते हैं। उन लोगों ने सोचा और तैयार भी हो गए। दूसरे लोग कहने लगे नहीं नहीं, हम इनकी ये बात नहीं मानेंगे, हम जहन्नम से और आग से तो बचने के लिए इस्लाम को कबूल किए हैं, हम आग में इनके कहने पर कैसे चले जाएं। कभी कुरान ने तो आग में कूदने के लिए नहीं कहा, कभी अल्लाह के नबी ने तो आग में कूदने के लिए नहीं कहा। इन लोगों ने दूसरा रवैया इख्तियार किया और उन लोगों ने दूसरा रवैया इख्तियार किया। दो जमातें हो गई। अब वो लोग वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वहीं पर मामला रोक दिया गया। अल्लाह के नबी से फैसला लेने के लिए आए। अल्लाह के नबी ने जब सारी बात सुन लिया, आपने इरशाद फरमाया, लौ दखलतुमूहा लम तजालू फीहा इला यौमिल क़ियामा। वो लोग जो दाखिल होने के लिए आग में कूदने को तैयार हो गए थे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अगर तुम उस आग के गड्ढे में कूद जाते और दाखिल हो जाते तो क़यामत तक तुम हमेशा के लिए उसी में चले जाते। यानी आग तुम्हारा मुकद्दर बन जाती, आग में तुम्हें डाल दिया जाता। यानी अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि तुम्हारा फैसला गलत था, तुम्हें आग में नहीं कूदना था, तुमने जो फैसला कूदने के किया वो गलत किया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने दूसरे फरीक की तारीफ की कि हाँ तुमने सही फैसला किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक उसूल, एक ज़ाब्ता दे दिया और आपने एक रहनुमाई कायदा दे दिया। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कुरान और हदीस के बाद, अल्लाह के और उसके रसूल के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा आलिम हो या अमीर हो, रहनुमा हो, लीडर हो, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ कोई काम करने के लिए कहेगा तो तुम उसकी बात नहीं मानोगे। जो ये मैंने कहा है, अपने आलिमों की, अपने अमीरों की, अपने रहनुमाओं की फरमाबरदारी करो। वो फरमाबरदारी लिमिटेड है, वो एक कंडीशन के साथ है। कंडीशन ये है कि अल्लाह की मुखालिफत
مخالفت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے قاعدہ بیان کیا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف. اللہ کی نافرمانی میں کوئی کسی کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا. ایک بیوی کے بارے میں رسول فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنے کا کسی کو زمین پر حکم دیا جاتا تو بیوی شوہر کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دیتی, یہ حکم دیا جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ایک بیوی جس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے, وہ بیوی بھی اگر شوہر اس کو گناہ کا کام کرنے کے لیے کہے, اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے لیے کہے, تو شوق سے بغیر کسی چوں چرا کے اس بیوی کے لیے اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی مخالفت کرے, وہاں اس کی وہ پیروی و فرمانبرداری نہیں کرے گی. اسی طرح سے ماں باپ اگر کوئی غلط کام بتلا رہے ہیں تو آپ کو وہاں فرمانبرداری نہیں کرنی ہے. یہ قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا گیا. اب آج اسی کو آپ علماء کے اوپر فٹ کر لیجئے. جو عالم آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف بات بتائے آپ نہ مانیے, اس کی بات کو کوئی گناہ نہیں ہے, اس میں آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال, سوال نمبر 5, جب آپس میں ہمارا اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. بہرائچ میں پچھلے 1-2 سال میں یا اس سے پہلے شاید کسی ایک بڑے جماعت کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے سارے مسلمانوں کو ایک اسٹیج پہ جمع کرنے کے لیے. اس میں اس مسجد کے جو سابق امام صاحب تھے وہ ایک بار گئے تھے اسپیچ دینے کے لیے. انہوں نے آپسی اتحاد و اتفاق پر ایک گفتگو کی تھی اور قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 واعتصموا بحبل اللہ پڑھی تھی. اس کے بعد ایک مفتی صاحب جو بہرائچ کے آپ کے بڑے مفتی ہیں, انہوں نے ان کے اوپر کٹاچ کرتے ہوئے اور اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ سارے لوگوں کو یہاں جمع کرنے کے لیے بلایا گیا ہے, لہٰذا اس طرح کی اختلافی باتیں نہ کیا کریں, جو جہاں ہے وہ اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ایک نقطہ انہوں نے یہ پیش کیا, اس نقطے سے ہمیں اور آپ کو اعتراض ہے. آئیے ہم آپ کو کچھ پوائنٹس کی شکل میں بات بتلاتے ہیں کہ کیسے اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے. آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ اپنا اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ کیسے اس بکھری ہوئی امت کے شیرازے کو اکٹھا کیا جائے, کیسے اس امت کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. سب کوئی اس کے لیے پریشان ہے اور ہونا بھی چاہیے, یہ ضرورت ہے امت کی, یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ان کی اجتماعیت ہو, ان کے اندر اتفاق و اتحاد ہو. 2 فارمولا, 2 طریقہ اس کے لیے بڑا پاپولر ہے. آپ اکثر و بیشتر یہ 2 چیزیں سنیں گے, بلکہ کوئی بھی ایسی مجلس جس میں اتحاد و اتفاق کی بات بین المسالک و مذاہب کی جاتی ہے وہاں پر یہ بات ضرور آتی ہے, یہ دونوں باتیں ضرور آتی ہیں. نمبر 1, لوگ جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اختلافی باتیں نہ کرو, صرف اچھی اچھی پوزیٹیو معروف باتیں بتاؤ, کسی کے خلاف بات نہ کرو, سب کو جوڑو, جوڑنے کی بات کرو, توڑنے کی بات نہ کرو. یہ باتیں کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر یہ ساری باتیں کہتے رہتے ہیں, لیکن اس میں جھول ہے, یہ غلط ہے قرآن و حدیث کے حساب سے. اس کے اوپر ایک محاورہ فٹ آتا ہے, میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو, یہ یہی والا ہو رہا ہے. اور اس فارمولے پر ایک پوری جماعت نمائندگی کر رہی ہے. نام لے لوں تو آپ برا نہ مانیں, تبلیغی جماعت کا یہی فارمولہ ہے, میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو. اور اس کے جو برانڈ ایمبیسڈر ہیں پڑوسی ملک کے پوری دنیا میں مقبول ہیں اسی لیے کہ وہ کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے, یعنی صرف پازیٹیو باتیں بولتے ہیں, نگیٹو نہیں بولتے ہیں. آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے شاید. قرآن کریم کو دیکھیں تو یہ طریقہ, یہ فارمولہ غلط ہے. اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ یہی کیا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, یہودی لوگ یہی کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات تو بتا دیتے تھے, لیکن جب ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کمپرومائز کر لیتے تھے, بھائی تو مجھے نہیں ٹوکے گا ہم تجھے نہیں ٹوکیں گے. یہ فارمولہ تو یہودیوں کا ہے. مسلمانوں نے کیسے اس پر اپنی جماعت بنا لی اور کیسے مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ اس فارمولے پر اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے اور دنیا میں چل چل کر دنیا کے چپے میں اسی بات کو پھیلا رہا ہے تبلیغ کے نام پر. یہ قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے, یہ مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہے. مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, कि ऐ मुसलमानों तुम उस वक्त अच्छी उम्मत हो जाओगे या उस वक्त तक अच्छी उम्मत रहोगे जब तक लोगों को भलाई की बात बताओ, साथ में बुराई जब देखो तो बुराई से भी रोकते रहो। हम लोग यही करते हैं, इसीलिए हर दूसरा तीसरा मुसलमान हमसे नाराज होता है, हमें देखकर चेहरे फेर लिया करता है, हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया करता है, रास्ते बदल लिया करता है, हमारे खिलाफ दिलों में दुश्मनियां पाले हुए हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, हमें गालियां भी देता है, और अगर मौका पड़े तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी कर सकता है। कुछ बईद नहीं, लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम सही इस्लाम की तरवीज और इरशाद में लगे हुए हैं, हम इस्लाम की जो सही तर्जुमानी है वही तर्जुमानी कर रहे हैं, हम दुनिया वालों को बुराइयों से रोकने का भी काम कर रहे हैं और भलाइयों की तरफ दावत भी दे रहे हैं। और अगर दुनिया को देख लीजिए तो दुनिया में बुराइयां ज्यादा हैं। अगर लोग बुराइयों के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे, अल्लाह की कसम जबानों को बंद करना पड़ेगा, फिर आप क्या लोगों को बताओगे? ले दे के आपके पास यही रह जाएगा, भैया नमाज पढ़ो, भैया ज़कात दो, भैया लोगों के हुकूक अदा करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, टोपी लगा लो, मस्जिद में चले जाओ, यही आप कह पाओगे। झूठ ना बोलो, शिरक ना करो, बिदात ना करो, चुगलखोरी ना करो, सूद ना खाओ, बुराइयों में ना पड़ो, ज़िनाकारी, अय्याशी, मक्कारी, बदमाशी ना करो, ये सारी बातें आप नहीं बोल पाओगे अगर इस फार्मूले पे अमल करोगे। जाहिर सी बात है, हम जब शिरक के खिलाफ बोलते हैं या बोलेंगे तो जो शिरक में मुब्तला है कितना ही प्यार से अगर कह दें फिर भी उसको बुरा तो लगना ही है, लेकिन उसके बुरा लगने से हम कोई फर्क महसूस नहीं करते। अल्लाह को बुरा ना लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दुनिया को पहुंच जाए, यही हम और आपको दावत देते हैं। और हमने तो ये भी देखा, हमारे बड़ों ने ये भी देखा है कि जो जानी दुश्मन हुआ करता है, जो देख कर रास्ते बदल लिया करता है जब वो गुमराही की दलदल में होता है, लेकिन जिस दिन उसे हक समझ जा जाता है वो हमारा दीवाना हो जाता है, वो हमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करने लगता है, वो हमारी खिदमत भी करने लगता है। इसलिए हम कभी लोगों की खुशनुदी की परवाह नहीं करते, कभी ये परवाह नहीं करते कि लोग बुरा मानेंगे कि सही मानेंगे। सही है तो सही को सच बोलते हैं, बुराई में अगर कोई मुलव्विस है तो बुराई में हम उसको जरूर टोकते हैं। हाँ, बुराइयों के खिलाफ बोलने का भी तरीका अल्लाह के नबी ने बताया है, वो तरीके के हिसाब से बोला जाता है। जहां हाथ से रोकने की ताकत वहां रोक भी दिया जाता है, नहीं तो जबान से बोल देते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते, मजबूर और बेबस होते हैं तो दिल में बुरा समझकर उस मजलिस को छोड़ देते हैं, ऐसी मजलिसों में नहीं बैठते। ये हमारे और आपके लिए जरूरी है, ये इस्लाम का सही तरीका है। तो लोगों को जोड़िए, लोगों को तोड़िए ना, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला सही नहीं है। आप लोगों को अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां भी खुद छोड़िए और दूसरों को भी छोड़ने के लिए कहिए। लिहाजा ये नारा गलत है कि लोगों को जोड़िए, लोगों को ना तोड़िए, बल्कि मैं कहूंगा खुद बुराई छोड़िए और दूसरों को भी छोड़ने के लिए कहिए। इससे समाज की इस्लाह होती है और इससे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। दूसरा तरीका जो आज समाज के अंदर पाया जा रहा है वो वही वाला जो मुफ्ती साहब ने वहां कहा था। मुफ्ती साहब ने कहा था हाफिज साहब के जवाब में कि अगर मैं चाहूँ तो सैकड़ों कुरान और हदीस की आयतों के अंबार लगा सकता हूँ, मैं भी सुना सकता हूँ। अब वही बेहतर जानते हैं कि वो सुना सकते कि नहीं, लेकिन मानते मुफ्ती साहब है तो सुना सकते हैं। आगे कहते हैं कि ये स्टेज अलग है, ये प्लेटफॉर्म अलग है, अपने अपने मसलक पे रहते हुए इत्तिहाद कायम करो। यानी जो आदमी शिरक कर रहा है शिरक करता रहे, मजार पे जा रहा है गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है करता रहे, जो बिदात खुराफात करता है करता रहे, जो जिस दुनिया में है मस्त रहे, जिस गुनाह में है मस्त रहे, बस एक साथ मिल जाओ, भैया हम ही को वोट देना। ये तो एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी लगती है, कोई दीनी काम नहीं लगता, कोई मजहबी काम नहीं लगता। जब मजहब की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर आप लोगों को जोड़ेंगे तो वहां आपको यह कहना गलत होगा कि अपने अपने पर रहते हुए आप इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह की कसम ये दावत आपकी सही दावत नहीं है। कुरान ने तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहि फरिहून,
यालमून। हर गुमराह तबका अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, हर कोई अपने आप में खुश है, और हर कोई अपने आप को आशिक़े रसूल, हर कोई सच्चा मुहिब्बे रसूल, हर कोई अपने आप को सच्चा इस्लाम का सही अहले सुन्नत का पैरोकार कह रहा है, मनहज वाला कह रहा है। ये तो उन लोगों की दावत है भाई। चू चू का मुरब्बा, ये कहावत आपने सुनी है, जिसमें पता ना चले कि इसमें आम का अचार है कि ये आंवले का है कि ये लेमूस में है या किस चीज का अचार है, आप खा जाएं पता ना चले, इसी को कहते चू चू का मुरब्बा। और इस थॉट पर भी, इस पर भी एक जमात बनी हुई है। नाम ले लूं? नहीं लूंगा। इनकी भी यही सोच है कि सबको एक जगह लाके जमा करो, तुम वो हो तो वो रहो, तुम वो रहो तो वो रहो, बस हमारे वाली बात में आ जाओ। जो पॉलिटिकल बातें, सियासी बातें हम कहते हैं अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए, निज़ाम इलाही कायम करने के लिए, उसमें हमारा साथ दे दो। तुम शिर्क करते हो करते रहो, बिदात करते रहो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तुमको कभी नहीं छेड़ेंगे। इस पर भी एक जमात बनी हुई है। अगर ये थ्योरी और ये फॉर्मूला गलत है तो जमात और थ्योरी, उस जमात को आप सही कहेंगे गलत कहेंगे, आप आपका फैसला कर सकते हैं। फिर सही क्या है? सारी दुनिया के मुसलमान एक जगह इकट्ठा होना चाहते हैं, होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन कैसे? इस पे भी हम आपको कुरान की दो आयतें सुनाएंगे। अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा बताया उस तरीक़े को बताएंगे, और वही हू बहू हमारी दावत है। हम कहते हैं वो आदमी भी हमारे सामने आए और वो हमसे अहद करे कि हाँ, कुरान की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, सहाबा के तौर तरीक़े की बात की जाएगी। अल्लाह की कसम है, दुनिया के हर किस्म के मुसलमान से समझौते को तैयार हैं। कुरान पर अगर आप तैयार हो, अल्लाह के नबी की सही हदीसों पर, सहाबा के मनहज पे तैयार हो, आओ हम तुमसे समझौते के लिए तैयार हैं। हम तुमसे ये कहते हैं कि आओ एक साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, एक साथ हम इकट्ठे होकर सारा काम करेंगे। हम तुम्हारे खिलाफ कभी ना बोलते थे, ना बोलेंगे, ना बोल रहे हैं। तुम भी हमारे खिलाफ ना बोलना, बस शर्त ये है कि इत्तिहाद कैसे हो, इस बात पे इत्तिहाद हो जाए, यानी कुरान पर, नबी की सही हदीस पर, सहाबा के सही मनहज पर, सहाबे कराम के मनहज पर, इन चीजों पर इत्तेफाक हो जाए। इसी चीज में जो चीजें आएंगी उन्हीं को हम दीन मानेंगे। इन चीजों पर आप एग्री हो जाइए, अल्लाह की कसम सारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आप आओ ना कि अल्लाह का कुरान कहता है सिर्फ एक अल्लाह को पुकारा जाएगा, आप दूसरों को क्यों पुकार रहे हो? इस पे समझौता हम नहीं करेंगे कि आप जो शिर्क करते रहे, उस शिर्क में रहते हुए भी आप हमारे साथ आ जाओ। हम आपको अपना साथी कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेरे रसूल का साथी ना होगा, जिस पर मेरे रसूल लानत बरसाएं, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, हम उनको अपना साथी कैसे कहेंगे? आप हमारे कौमी भाई हो, आप हमारे मजहबी दीनी इस्लामी भाई हो, वो सब कुछ सही है, लेकिन आपके इस अकीदे में हम आपका साथ कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इस अकीदे की वजह से मेरे रसूल की रूह को ठेस पहुंचती है, मेरे रसूल को तकलीफ होती है। जाते जाते आपने जिस चीज पर लानत की हो वो सारा काम आप धल्ले से कर रहे हो, उसके बाद कहते हो आओ हमारे साथ मिलकर बात कर लो। हम जब इस फॉर्मूले के खिलाफ बोलते हैं तो सबसे ज्यादा बदनाम हम होते हैं कि इत्तिहाद और इत्तिफाक ये नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं, लेकिन कुरान की रोशनी में, अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में, अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ अल्लाह के बंदो, जब तुम किसी चीज में लड़ जाओ, इख्तिलाफ कर बैठो, तो अल्लाह के कुरान की तरफ आ जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ आ जाओ, कुरान की बातों को मान लो, अल्लाह के रसूल की हदीस की बातों को मान लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको तरीका सिखाया। साथ में अल्लाह ने शर्त लगाई, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हें अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है तो ऐसा जरूर करो। अब अगर तुम अल्लाह को मानते हो, आखिरत पर ईमान है, तो आओ अल्लाह के बताए गए तरीके पे इत्तिहाद करो, इत्तिफाक करो, जहां कहो जहां चलने को तैयार, जिस बात पे जिस मजलिस में कहो बैठने को तैयार। शर्त है, कुरान की इस आयत को बतौर शर्त लिखो कि हाँ, इख्तिलाफी चीजों में वही बात मानी जाएगी जो कुरान की होगी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की होगी, जो सहाबा के मनहज से तामुल करेगी, मुताबिक होगी। अल्लाह की कसम हर बात को मानने
کو تیار نہیں. ہمارا تو کہنا ہے کہ کوئی بھی ایک مسئلہ بتاؤ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور آپ صحیح منہج کے مطابق اس کو ثابت کر دو کہ اے اہل حدیث ہو تمہارا یہ مسئلہ غلط ہے, قرآن اور حدیث صحابہ کے منہج کے خلاف ہے. رب کعبہ کی قسم ہے کل کا سورج نہیں نکلے گا, ہم اپنے مسئلے کو بدل لیں گے, ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. یہی جگر آپ بھی پیدا کر کے دکھاؤ, کیونکہ آپ نہیں کر پاؤ گے اس لیے آپ ہمارے قریب نہیں آؤ گے. دشمنیاں ہی ہماری تقدیر میں ہے, اس دشمنی پر ہم ثواب محسوس کرتے ہیں, ثواب اللہ دے گا. قرآن کی دوسری آیت اللہ نے طریقہ بتایا مسلمانوں کیسے آپس میں اتحاد ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقے فرقے میں نہ بٹو, تفرقہ بازیاں نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو آسمان سے اتاری گئی لٹکائی گئی ہے یہ قرآن اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں, یہی اللہ کی رسی ہے. ان رسی کو مضبوطی سے جب پکڑو گے تبھی آپ سچے مسلمان ہوگے, تبھی اتحاد ہوگا. ہم کہتے ہیں اسی پر سارے لوگوں کو جمع کرو, یہ صحیح طریقہ ہے, قرآن کا طریقہ یہ ہے. اور میرے خیال سے کسی بھی مسلمان کو اس سے اعتراض نہیں ہوگا. ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بھئی فلاں ملک کے فلاں بڑے عالم کی بات مانو, ہم کبھی نہیں کہہ رہے. ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ہمارے بڑے عالم تھے ان کی قبر وہاں ہے وہاں چلو اور ان کی بات مانتے نہیں. ہم تو سیدھا آج بھی وہی کہہ رہے ہیں, قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں کہیں گی, ہماری جانشین کہیں گے کہ وہی بات ہے صحیح جو قرآن میں ہے, جو نبی کے فرمان میں ہے, صحابہ کے منہج میں, صحابہ کے فہم کے مطابق ہے. اور یہی ہماری یعنی اہل حدیث کی دعوت ہے. اللہ کی قسم ہم سچے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ہم غلط ہو سکتے, ہماری دعوت نہیں غلط ہو سکتی, ہمارا اخلاق غلط ہو سکتا ہے, ہم کردار کے اعتبار سے کھرے کھوٹے میں تمیز ہو سکتا ہے نہ کر پائیں, ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں, لیکن ہماری دعوت بڑی صاف ستھری ہے. اس لیے دعوت کو دیکھیے, ہمیں نہ دیکھیے. ہماری شکلیں اگر صحیح نہیں, ہمارے رویے نہیں صحیح, ہمارے طریقے نہیں صحیح, ہماری چال چلن نہیں صحیح ہیں تو آپ اس پہ نہ جائیے. دعوت کی صفائی ستھرائی کو دیکھیے, یہ وہی خالص اسلام ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے اپنی امت کو دیا تھا, وہی آج ہم آپ کو دے رہے ہیں. خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی آل اولاد نسل اور پوری جنریشن پوری عوام کو ہم وہی چیز اپنانے کی نصیحت کر رہے ہیں, موعظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح منہج کی سمجھ عطا فرمائے. پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ صحیح چیز سمجھنے کے بعد شرح صدر کے ساتھ بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے ہم حق کو سچ کو قبول کر سکیں. پروردگار ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.